YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. پیارے دوستو, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں. یعنی کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر, کسی کے چکر میں آ کر, کسی کے دکھائے گئے سبز باغ دیکھ کر وہ چکر میں آ جاتی ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں. وہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ پہ کیسی لکیریں ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو بنا کے بتانے لگا ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہوتی ہے وہ اس طرح سے لکیر ہوتی ہے, اور زندگی کی لکیر شروع سے ہی اس طرح جزیرے دار ہوتی ہے. یہ اس طرح سے یہ لکیر ہوتی ہے, کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور زندگی کی لکیر. قدم قدم پہ مشکلوں کا سامنا, قدم قدم پہ پریشانیوں کا سامنا. اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر. دماغ کی لکیر ان کی اس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں بھی ایسی ہی لکیریں ہوتی ہیں. یعنی دماغ کی لکیر مکمل طور پر بیک کی طرف یعنی کلائی کی طرف کا رخ کرتی ہے. کلائی کی طرف کا رخ کرتی ہے, اور اس کے بعد ان کی جو دل کی لکیر ہوتی ہے وہ لکیر بھی ایسے ہوتی ہے. یہ لکیر ہوتی ہے اور اس سے کئی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں. اور دل کی لکیر بھی یہ بالکل کمزور سی ہوتی ہے. اور ابھارے زہرہ جو کہ یہ جسمانہ گرمی اور جنسی معاملات کا ابھار ہے, یہ حد سے زیادہ پھولا ہوا ہوتا ہے. یہ اس طرح سے پھولا ہوا ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں اس طرح سے یہ پھولا ہوا ہوتا ہے. اور دل کی لکیر جو ہے وہ بھی کمزور سی لکیر ہوتی ہے. اور دماغ کی لکیر بیگ ایسے لوگ تصور, خیال, پلان, منصوبے یہ بناتے رہتے. عملی اقدام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتا. عملی اقدام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ اگر ہم کہیں کہ یہ برے ہیں, یہ غلط ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ معصوم لوگ ہوتے ہیں. معصوم لوگ ہوتے ہیں اور یہ تقریباً سچے ہوتے ہیں. معصوم بھی ہوتے ہیں اور سچے بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسی بچیاں سچی بھی ہوتی ہیں اور معصوم بھی ہوتی ہیں, اور زمانے کے ہیر پھیر سے واقف نہیں ہوتی. زمانے کے چال چلن سے یہ واقف نہیں ہوتی. ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا. ان کو اگر کوئی ان کی جھوٹ موٹ کی تعریف کر دے گا کہ تم تو حور پری لگتی ہو, تو یہ سچ میں اپنے آپ کو حور پری سمجھنا شروع کر دیں گی. وہ کہے گا تو بہت سیٹھ لگتی ہے, بڑے پیسے والی لگتی ہے. وہ کہے گا آپ بڑے پیسے والی لگتی ہیں, آپ کے مقدر میں تو بڑا پیسہ ہے اور بڑا سب کچھ ہے. تو یہ اس چکر میں اپنے آپ کو اور زیادہ مینٹین کر لیتی ہیں کہ میری شکل تو امیروں والی ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہوتا کچھ نہیں, کیونکہ یہ بچیاں بہت زیادہ حساس دل ہوتی ہیں. حساس دل سے مراد کہ ذرا سی چیز کو اپنے دل پہ لے آتی ہیں اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیتی ہیں. تو پھر یہ لڑکیاں ایسے جو ہوتا ہے کہ لڑکا کوئی اگر انہیں کہتا ہے کہ میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے آپ کے ماں باپ سے یا ان سے بات کی, انہوں نے منع کر دیا. حالانکہ اس نے بات نہیں کی ہوتی. وہ اگر کہہ دے گا کہ منع کر دیا تو میں اب کیا کروں, میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, میں مر جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. جس طرح کے ڈرامے آج کل کی محبت میں ہوتے ہیں, یا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. تو یہ بیچاری تڑپ اٹھتی ہیں کہ اوہو یہ میرا اتنا دیوانہ, اتنا سب کچھ, اور اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, یہ تو میرے بغیر مر جائے گا. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اداکاری کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بیچاری سچ سمجھ لیتی ہیں کہ واقعی اس کو بڑا دکھ ہو, اور وہ ان کے سامنے اگر رو کے دکھائے گا تو یہ بھی اس کے سامنے رونا شروع, نہیں تم فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر وہ کہے گا چلو گھر سے سونا وونا لو یا پیسے لو, کرایہ ورایہ لو. دونوں نکل کے بھاگتے ہیں, دونوں اچھی زندگی گزاریں گے, ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے, بڑی اچھی زندگی ہوگی, گھر بنا لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو یہ بیچاریاں بھاگ لیتی ہیں اس کے ساتھ بھاگ لیتی ہیں. اور وہ جا کر ان کا سارا کچھ سامان وامان جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے, یا زیور یا پیسہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, لوٹ لاٹ کے ان کو کسی علاقے میں چھوڑ دیتا ہے. اب یہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح, تو پھر لوگ ان کو قدم قدم پہ ان کو دھکے ملتے ہیں, قدم قدم پہ ان کو پریشانیاں, اور پھر ان کو اس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے
کہ اگر تمہارے گھر والے آ گئے تو تمہیں قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اس چکر میں بیچاری نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی رہتی ہے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کے اگر حساس لکیریں کسی بچی کے ہاتھ میں ہیں تو اس کو گائیڈ ضرور کریں، اس کو ضرور سمجھائیں۔ اگر آپ سمجھائیں گے، اس کو اچھی بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز کسی کی زندگی بچ جائے گی اور کسی کی بیٹی یعنی در بدر ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گی۔ تو یہ تھا پیارے دوستو آج کا ہمارا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ حسام الدین نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں اور کتنی شادیاں ہوں گی؟ حسام صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں اور تینوں لکیریں اللہ کے فضل سے سالم لکیریں ہیں اور انشاءاللہ شادی اچھی رہے گی آپ کے لیے۔ مسرت نے سوال کیا گوجرا سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور آنے والے وقت میں میرے حالات کیسے رہیں گے؟ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ذکر کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ذکر کریں اور تیسرے کلمہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ ماریہ صابر نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میں اور میرا شوہر ہم الگ ہو گئے ہیں۔ اب میرا شوہر جو ہے نا وہ منانا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں راضی نہیں ہونا چاہتی اور نہ وہاں جانا چاہتی ہوں۔ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت بھی ہے اور یقین کریں کہ آپ کی قسمت اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہے کہ اتنے عرصے سے جو میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس سے بہتر ہاتھ نہیں دیکھا کہ جس میں قسمت کی لکیر اتنی بڑی ہو۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ نظر اور حسد کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو۔ عبدالصمد صاحب سوال کڑے دا مردان نا چدا ہوئے زما بخ کے دولت اشٹا کا نشٹا اور بار بار آگوئی سے زب پٹانے ہوں منگوں پختانے ہوں اور بخ کے دولت اشٹا کا نا استا مقدر ڈیر خدا انشاءاللہ تا نصیب کے دولت ہم دا اور کامیابی ہم دا اور یو کار کو کوشش کو چھ سورہ کولشے سورہ فاتحہ الحمد شریف چدے دا یو تصویر 2 تصویر وایا انشاءاللہ استا حالات بدس سے خی چپ دنیا وینے انشاءاللہ۔ ثنا شاہ نے سوال کیا جلم سے کہ میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا ہاتھ بھیجا ہے، یہ دیکھ کر بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ شادی کو کافی ٹائم ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھا کریں، اللہ آپ کے اوپر رحمت کرے گا، انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی، خوشحالی بھی آئے گی اور اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بیبی رخسانہ نے سوال کیا مورو سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد کا سکھ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے نصیب میں اولاد کا سکھ ہے، لیکن ابھی تھوڑا ٹائم درکار ہے۔ 2021 کے 7ویں ماہ کے بعد آپ کی دلی خواہش پورا ہونے کا امکان ہے اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ محمد زین العابدین نے سوال کیا پاک پتن سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی سفر ہے یا نہیں؟ ایک سفر میں کر چکا ہوں۔ زین العابدین صاحب، آپ کو پہلے بھی سوال کا جواب دیا جا چکا ہے اور آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 علامتیں مزید موجود ہیں، 3 سفر آپ مزید کریں گے۔ عمار علوی نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری قسمت کے بارے میں اور میری زندگی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آنے والے وقت میں بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوگی۔ بہرحال صدقہ ضرور دیا کریں، نظر بد کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عائشہ ندیم نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ میری ایک شادی ختم ہو رہی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ دوسری شادی کامیاب بھی ہوگی اور زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ فیصل اکرام نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی فش کا سین ہے یا نہیں؟ فش کا سین آپ کے ہاتھ میں موجود تو نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ ادھورا بنا ہوا ہے اور آگے مزید بن سکتا ہے۔ علی ثقلین نے سوال کیا گلگت سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتا دیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ علی ثقلین صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی ضد بہت بری ہے۔ کوشش کیا کریں کسی معاملے میں ضد نہ کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کمیل رضا نے سوال کیا ہے منڈی باؤدین سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتا دیں قسمت کیسی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پیارے دوست قسمت کی لکیر اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ محنت اور کوشش کریں تو یہ وقت آپ کا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور قسمت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ رشید احمد نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ میرے ہاتھ میں فش کا نشان ہے اور یہ فش کا نشان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔
प्यारे भाई रशीद साहब, हमने फ़िश के साइन के ऊपर वीडियो की है, आप हमारी वीडियो देखें, उसमें मुकम्मल तौर पर फ़िश के साइन के ऊपर बताया और ये बहुत अच्छी अलामत होता है और आपके हाथ में फ़िश का निशान मौजूद है। लेकिन हमारी आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा तफसील से आपको उसमें मालूम पड़ेगा। आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा फ़िश के साइन की वजह से। मोहम्मद रमज़ान ने सवाल के फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई लॉन्ग ट्रैवल कोई बड़ा सफ़र है या नहीं है। आपके हाथ में एक नहीं प्यारे दोस्त, 4 से 5 सफ़रों की अलामतें मौजूद हैं, लेकिन 2 सफ़र मुकम्मल हैं जो कि जल्द आपको आने वाले वक्त में आ सकते हैं। मोहम्मद अली मुर्तज़ा ने सवाल किया बावलपुर से कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरे पास पैसा आएगा या नहीं। आपकी किस्मत अच्छी है और इंशाअल्लाह पैसा भी आएगा, कामयाबी भी नसीब होगी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द। ज़ोरा ने सवाल किया बाग से कि मेरी किस्मत की लकीर कैसी है और आने वाले वक्त में कोई कामयाबी नसीब होगी कि नहीं। आपके हाथ में किस्मत की लकीर जो मौजूद है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर लकीर है और आने वाले वक्त में काफ़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है। और कोशिश किया करें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी आयत करीमा की 3 से 4 तस्वीरें पढ़ा करें, आपकी मुश्किलें आसान होंगी और परेशानी से निजात मिलेगी। मुर्तज़ा ने सवाल किया राजस्थान से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कोई सफ़र है या नहीं और मेरी किस्मत कैसी है, किस्मत में दौलत नज़र आती है या नहीं। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी अच्छी है और आप सफ़र भी करेंगे। आने वाला वक्त आपका होगा और बहुत सी कामयाबियां नसीब होंगी। नज़र बद से अपने को बचाने के लिए सूरह फलक सूरह नास को पाबंदी से पढ़ा करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।